سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے جس حقیقت کا انکار بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انسان نے نہیں کیا، اور میں تو یہ بھی کہوں گا، یقین کے ساتھ کہوں گا، 100% یقین کے ساتھ کہوں گا کہ قیامت کوئی بھی ایسا نہیں آ سکتا جو اس حقیقت کا انکار کر سکے۔ آپ کہیں گے وہ کیا حقیقت ہے کہ جس کا انکار آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے نہیں کیا اور قیامت کوئی نہیں کرے گا؟ تو میرے مسلمان دوستو، وہ چیز جس کا کوئی انکار نہیں کر سکا وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ موت، یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ کوئی فرد، کوئی مذہب، کوئی مسلک اس موت کی حقیقت کا انکار نہیں کر سکا۔ آپ نے ایسے مذاہب کے بارے میں سنا ہوگا، ابھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے العیاذ باللہ اللہ کے وجود کا انکار کیا، پائے جاتے ہیں، لیکن میرے مسلمان دوستو وہ بھی یہ ہمت نہیں کر سکے کہ موت کا انکار کر دیں۔ موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، اور انسانی زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہو۔ ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کو ہوا کا کوئی بھی تھپیڑا بجھا سکتا ہے، کچھ نہیں پتا کب بجھ جائے۔ یہی مثال انسانی زندگی کی ہے کہ کچھ نہیں پتا کب یہ انسانی زندگی بجھ کر ختم ہو جائے۔ آپ ایک موم بتی لے آئیں، اس پنکھے کے سامنے پکڑ لیں، ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ تک جل جائے، اگلے سیکنڈ کا بھروسہ کسی کو نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، انسانی زندگی بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ ہو، اگلے سیکنڈ کا بھروسہ کسی کو نہیں ہے۔ میں ایک مزے کی بات اور آپ کو بتاؤں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان آئے ہیں جنہیں موت آ چکی ہے، ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے عمر پائی انبیاء علیہ السلام میں، ان کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ ان کی عمر کے بارے میں قول یہ ہے کہ 1200 سال عمر پائی، 12 سال نہیں، 1200 سال۔ ہم نے تو 100 سال بھی نہیں دیکھا، 1200 سال۔ ایک قول یہ ہے کہ 1500 سال انہوں نے زندگی پائی، عمر 1500 سال۔ تفسیر قرطبی میں ہے یہ بات کہ فرشتے نے حضرت نوح علیہ السلام سے کارگزاری لینا چاہی کہ نوح علیہ السلام آپ نے ایک طویل زندگی دنیا میں پائی۔ انسان ہے نا، ایک کام 1 سال کرتا رہے تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے۔ 1 سال بہت زیادہ ہے، 1 مہینہ کرے پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کتنا مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں ہے، لیکن مسلسل کرتا رہے کتنا، 24 گھنٹے 48 گھنٹے، بدن تھک جائے گا، ختم۔ کچھ آرام چاہیے بدن کو۔ پھر بھی نوح علیہ السلام سے فرشتے نے سوال کیا، آپ نے ایک طویل عمر پائی، 1500 سال، آپ کہیں اکتا تو نہیں گئے تھے، پریشان تو نہیں ہو گئے، اتنی لمبی عمر مجھے مل گئی، ختم کب ہوگی؟ نوح علیہ السلام نے پتہ ہے تبصرہ کیا 1500 سال عمر کا؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 1500 سالہ عمر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھر ہو، اس گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، 1500 سال گزر گئے۔ ایک سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا، 1500 سال گزر گئے۔ 1500 سال زندگی گزارنے والے کا تبصرہ یہ ہے، میری اور آپ کی عمر تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے جملے، اعمار امتی من 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، جو اس سے اوپر چل رہے ہیں نا بونس میں، گریبی میں عمر گزار رہے ہیں، گریبی۔ 1500 سال زندگی گزارنے والے کا تبصرہ یہ ہے، میرا اور آپ کا کیا تبصرہ؟ لینا ہی نہیں ہے بھائی، کیا عمر ہے ہماری؟
چاہیے. اسی لیے کہا کہ اپنی عمر اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص اپنی موت کو یاد کرتا رہتا ہے نا، اسے 3 فائدے ہوتے ہیں، موٹے موٹے 3 فائدے بہت ہیں، موٹے موٹے 3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق بہت جلد مل جاتی ہے. اپنی موت کو جو بندہ یاد کرتا ہے نا، ہم یہاں بیٹھ کر موت کو یاد کریں، یار ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے. انسان ہے نا، مسلمان ہے، اپنے بدن میں گوشت کا ٹکڑا دل رکھتے ہیں، فوراً سے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اللہ زندگی میں بڑے گناہ کی معاف فرما، جتنے بڑے جابر کیوں نہ ہو. موت ہے کہ فوراً ذہن میں آئی دل پگھل جاتا ہے. پہلا فائدہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اسے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے توبہ کی توفیق بہت جلد اسے مل جاتی ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے دوسرا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے قناعت پسند ہو جاتا ہے. حرص کسی چیز کی اس کے دل میں نہیں رہتی، تھوڑی سی چیز پر صبر کر لینے والا دل اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں. جگر ہو جاتا ہے، پتہ ہے اسے یار میں نے تو موت آنی ہے، ہماری منزل یہ نہیں. یہ انسان کے ذہن میں یہ بات رس بس جائے نا، زبانوں پر تو ہے، دل میں یہ بات اتر جائے، دل میں، کہ ہماری منزل یہ نہیں، ہم تو مسافر ہیں، چل رہے ہیں، منزل ہماری آخرت ہے. خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار اللہ والا کوئی نہیں ہے. دل میں یہ بات چاہیے، بس صبر اس سے زیادہ کسی کا نہیں، قناعت، ہر چیز کی حرص ختم. یہی تو اللہ کا ولی ہے. میں یہاں سے راول پنڈی جا رہا ہوں، حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر اترا، مجھے اچھا نہیں لگا تو کیا اب میں اس کی مرمت کرنا شروع ہو جاؤں گا؟ یار مجھے اچھا نہیں لگا، اس سے اچھا ہونا چاہیے بہترین کر کے. میرے دل میں یہ ہے یار میں نے آدھا گھنٹہ 15 منٹ یہاں اسٹے کرنا ہے، میری منزل راول پنڈی ہے، میرے ذہن میں راول پنڈی ہے، یہ تو مسافر ہوں میں یہاں پہ اسٹیشن پہ اترا ہوں. میرے مسلمان دوستو، ہم تو مسافر ہیں، یہ ہمارا اسٹیشن ہے، ہماری منزل آخرت ہے. دل میں یہ بات اتر جائے، ہر چیز کی حرص ختم، قانع ہم بن جائیں گے 100%. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، سب سے پہلا فائدہ اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. نمبر 2، اس کے اندر سے حرص ختم ہو جاتی ہے، صبر کرنے والا بن جاتا ہے تھوڑی سی چیز پر. نمبر 3، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا، اس کی نماز میں، عبادت میں اللہ تعالیٰ خشوع کو پیدا فرما دیتے ہیں. مجھے کہہ دے کہ حضرت یہ آپ کی آخری نماز ہے، اس کے بعد آپ کو یہیں پر شوٹ کر دیا جائے گا، میں تو 1 گھنٹے کی یہاں نماز پڑھوں گا، آخری نماز ہے بھئی، اللہ سے جتنا مانگنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، میرا رکوع آدھے گھنٹے کا ہوگا، سجدہ آدھے گھنٹے کا، پھر تشہد آخری گھنٹے کا، قیام، پھر جو ہے نا جلسہ، میں تو 3 گھنٹے یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں. پھر اہل علم یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ والے یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی ہر نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے. اگر ہمارے دل میں یہ بات اتر گئی نا کہ ہماری یہ نماز آخری ہے، میرے مسلمان دوستو، ہمیں نماز کی لذت اور مٹھاس آ جائے گی. ہمیں نماز کا جو حقیقی مقصد اور روح ہے اور جو مغز ہے، میرا اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے گا. تو میرے مسلمان دوستو، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کے یہ 3 فائدے بتلائے ہیں. نمبر 1، توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. نمبر 2، اس کے اندر سے حرص ختم ہو جاتی ہے. نمبر 3، اس کی عبادت میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اگلی بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کو کثرت سے بیان کیا ہے، بار 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 بار. انہیں چیزوں میں سے ایک چیز موت بھی ہے، ایک چیز موت بھی ہے. اللہ رب العزت نے کثرت سے قرآن مجید میں موت کا تذکرہ فرمایا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں اپنی اس زندگی کا جو نتیجہ ہے وہ قیامت کے دن ملے گا، جو بدلہ ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
اس نتیجے کی صورت میں جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب پھر وہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو نا، موت تمہیں آ پہنچے گی۔ وانتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر جا کر اپنے گھر بنا لو نا کہ ہم موت سے بچ جائیں، اسرائیل یہاں تک نہ پہنچے، نہیں بچ سکتے، وہاں بھی پہنچ جائے، وہاں بھی اسرائیل پہنچ جائے گا، آپ نہیں بچ سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کوئی بات ارشاد فرمائی کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے موت کہاں آئے گی، لیکن انسانی ذہن میں منصوبے بہت زیادہ ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنا ایک دست مبارک اپنے سر پر رکھا اور ایک ایسے ہاتھ آگے پھیلا دیا اور فرمایا یہ جو ہاتھ میرے سر کے اوپر ہے یہ انسانی موت ہے، اور یہ جو آگے ہے نا یہ انسانی خواہشات ہیں۔ انسان کہتا ہے میں یہ بھی کروں، 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 اور یہ موت سر پر بیٹھی ہے، پکڑ کر لے جاتی ہے، سب کا سب وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، سب کا سب وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، موت سر پر بیٹھی ہے، پکڑ کر لے جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی، ہوا پر، ان کے دربار میں ایک موقع پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ان کے قریب۔ یہ وہ زمانہ ہے جب فرشتہ براہ راست سامنے آ کر انسان کی روح کو قبض کرتا تھا، سامنے سے نظر آ جاتا اور روح قبض کر کے چلے جاتا۔ دربار لگا ہوا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہے، اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر اس بندے کو دیکھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے، غور سے اسے دیکھا اور فوراً چلے گئے، بیٹھے نہیں وہاں، چلے گئے۔ اس بندے نے کہا بابا اسرائیل کی نظریں کچھ اچھی نہیں تھیں آج، اس کے ارادے مجھے بڑے خطرناک لگتے ہیں۔ کہا پھر؟ آپ کی ویسے بھی حکومت ہوا پر چلتی ہے، آپ کا حکم مانتی ہے، ہوا کو حکم دو مجھے بابا دنیا کے دوسرے کونے میں لے جائے، اسرائیل کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے کہیں اور لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور دوسرے ملک پہنچا دیا۔ وقت ہوا اسرائیل پھر آ گیا، آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسرائیل کچھ خیال کیا کر، لوگ تجھے دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، خیر تھے تو آیا اور بیٹھا بھی نہیں، بات چیت بھی نہیں کی اور چل پڑا۔ کہ اللہ کے رسول سلیمان مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس بندے کی روح کو فلاں جگہ قبض کرنا ہے، اور میں نے اسے دیکھ کر گھبرا گیا، بابا وہ تو آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے، وقت کم ہے اور روح میں نے وہاں قبض کرنی ہے، بندہ ادھر بیٹھا کیسے پہنچے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے ہوا کو حکم دیا، اسے وہاں پہنچا دیا، بس اب میں اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں، اس کی روح قبض کر کے آپ کے پاس پہنچ چکا ہوں۔ تو میرے مسلمان دوستو، انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ اس کی موت آ جائے گی۔ وَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا دُهَا، جب انسانی موت کا وقت پورا، یہ پیریڈ مکمل، پھر میرا رب ایک سیکنڈ کی فرصت بھی نہیں دیتا، ایک سیکنڈ کی۔ اگر کوئی شخص سبزی لے کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے یہ سبزی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں پکڑانی ہے، اور ادھر سے اس کی موت کا وقت پورا ہو چکا ہے، یہ سبزی اس کے ہاتھ دروازے پر گر سکتی ہے، موت کا وقت اس وقت سے مؤخر نہیں ہو سکتا، مؤخر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے مسلمان دوستو، جب موت اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا اور اپنے وقت سے مؤخر بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس موت کی تیاری کرنی چاہیے نا۔ بڑا کڑوا ذائقہ ہے، ہر نفس نے چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بچی کا انتقال ہو گیا، ماں رو رہی ہے بہت زیادہ، قبر میں جا کر ان کے ساتھ جو ہے نا قبر کے اوپر بیٹھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ماں کہنے لگی عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میری جوان بچی مجھ سے رخصت ہو چکی ہے، میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ ایک مرتبہ زندہ ہو جائے، میں اسے دیکھ لوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، پھر واپس بھلے چلے جائے، مجھے پرواہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچی کو زندہ کیا، اپنا حکم نہیں رب کا حکم چلا ہے، اللہ سے بچی کو زندہ کیا۔
جب ماں نے اپنی بچی کو دیکھا تو دیکھ کر گھبرا گئی کہ بچی تو بالکل ینگ جوان تھی، یہ تیری حالت کیا ہوئی پڑی ہے، بالکل ادھیڑ عمر۔ کہنے لگی والدہ آپ نے مجھے کیوں زندہ کرایا ہے، کیوں مجھے زندہ کرایا ہے؟ جو پہلی مرتبہ جو اسرائیل نے میری روح نکالی اس کی کڑواہٹ اب تک میرے ذہن سے میری زبان سے اتری نہیں، اور اس کی وجہ سے میں یہ بوڑھی ہو گئی ہوں۔ اتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ موت کا۔ اگر آپ نے مجھے زندہ کرا ہی دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اسرائیل اب جب میری روح قبض کرنے آئے گا تو آسانی سے میری روح قبض کر لے، آسانی سے قبض کر لے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ موت جب اتنا اٹل حقیقت ہے اور اس ذائقے کو ہر ایک نے چکھنا ہے، اور یہ جب روح نکلتی ہے وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے، تو میرے مسلمان دوستو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس تیاری کا میدان یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کا میدان یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ جو ہمارا اسٹیشن ہے یہ اس کی تیاری کا میدان ہے۔ وہ ہے نا بھائی، جب فوج کہیں جنگ لڑنے جاتی ہے اس سے پہلے اس کی مشقیں ہوتی ہیں، جب مشق مکمل ہو جاتی ہے، تیاری مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کر آگے فوج لڑتی ہے، اور اس مشق کے دوران کافی تکلیفیں اور نقصانات برداشت کرنے پڑتے ہیں، کھانا کبھی ملتا ہے نہیں ملتا، بہت سی تکلیفیں ہوتی۔ ہم اس وقت اس دنیا کے اندر مشق میں ہیں، آخرت میں ہمیں نتیجہ ملے گا۔ اس موت کی تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی اس دنیاوی زندگی پر نگاہ دوڑا لے، جیسے ہم یہ دنیا والی زندگی گزار رہے ہیں نا ویسے ہی ہمیں موت آئے گی۔ قاعدہ قانون ہے، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی، وکما تموتون تبعثون، جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ اب ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی پر نگاہ دوڑا لے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ زندگی ہم اللہ رسول کے حکموں کے مطابق گزار رہے ہیں تو پھر تو میرے مسلمان دوستوں موت آسانی والی ہوگی، اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ، ان کی موت کا وقت قریب ہے، بستر مرگ پر ہے، پاس بچی بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ والد صاحب نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے والد صاحب آپ کی جدائی کا وقت قریب ہے، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ زندگی ہمارے ساتھ گزاری، اب آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے، پتہ نہیں وہاں آخرت کے سفر میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں، بس یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، آپ کی جدائی کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، رو رہی ہوں۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہو، آج جس کمرے میں آپ کا والد بستر مرگ پر ہے نا، گزشتہ 20 سال سے آپ کے والد کا معمول ہے اسی بستر کے اوپر یہیں بیٹھ کر روزانہ قرآن ختم کرتا ہوں میں، روزانہ قرآن۔ جب اس کمرے میں بیٹھ کر 20 سال معمول یہ ہے کہ روزانہ قرآن ختم کر رہا ہوں تو میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی ہوا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ شروع کی، پورا پارا پڑھا، سیقول پورا پارا پڑھا، تلک الرسل بھی جا کر پوری ایک منزل تلاوت کرنے کے بعد اسرائیل نے روح نکالی اور دنیا سے رخصت چکے۔ زندگی میں قرآن کی تلاوت کا موت بھی وہی قرآن کی تلاوت زبان پر جاری تھی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے مسلمان دوستو، میرے رب کا قانون عدل بڑا سخت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو لوگوں کے حق مارتے رہے، زندگی میں تو شراب نوشی کرتے رہے، نانے کی محفلیں منعقد کرتے رہے، لوگوں کی زمینیں دبائے، قبضے کرتے رہے، سود پر کاروبار کرتے رہے، رشوت کھاتے رہے۔ موت جنید بغدادی والے آ جائے، میرا رب کا قانون عدل اس بات کو نہیں مانا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کما تعیشون تموتون، یہ قاعدہ قانون ہمارے دل بیٹھ جائے، خدا کی قسم زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔